تم ان کو رات کے وقت میرے بندوں کو لے جاؤ گے اور فرعون کو پتہ چلے گا وہ تمہارے پیچھے چلے گا، تمہاری پیروی کرے گا، تمہارے پیچھے پکڑنے کے لیے آئے گا۔ تو فرمایا فآسرے بعبادی، بس رات کو لے جاؤ میرے بندوں کو۔ اور اگر بندے کا معنی روح کیا جائے تو اس کا مطلب کیا بنے گا کہ اے میرے قریب میرے بندوں کے روحوں کو نکال کر لے جاؤ، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے اور یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، نہ کہ ان کی روح کو نکلے تھے۔ عبادی عبد کی جمع ہے، عبد کا معنی ایک بندہ ہے، عبادی کا معنی میرے بندے ہیں۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بندے کا معنی کیا ہے کہ روح مال جسد، جسم بھی ہو اور اس کے اندر روح بھی موجود ہو، اسے بندہ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے پیارے موسیٰ کو، اپنے پیارے کلیم کو حکم فرمایا فآسرے بعبادی لیلاً انکم متبعون، میرے بندوں کو رات کو یہاں سے لے کر ہجرت کر جاؤ شام کی طرف، اور فرعون تمہارے پیچھے آئے گا۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو لہٰذا فرعون ان کے پیچھے لگا، فرعون کو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اب قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہ حضور کا معراج تھا، جسمانی معراج تھا، روحانی معراج نہیں تھا۔ اب دوسری جگہ اور دیکھیں قرآن مجید کی بات کو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے محبوب کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ تو وہاں پہ عبادی لفظ آیا ہے، یعنی جنہوں لوگوں نے، اے محبوب میرے امتیوں، آپ کے امتیوں میں سے جنہوں نے کوئی ظلم کر بیٹھے، اپنا گناہ کر بیٹھے ہیں، تو وہ میری رحمت سے بے پرواہ نا امید نہ ہو جائے۔ تو وہاں بھی عبادت کا معنی کیا ہے؟ بندے۔ تو فَأَسْرِ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر کرائی میں نے اپنے بندے کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روح مال جسد، اپنے جسم اطہر کے ساتھ یہ آپ کو معراج کرائی گئی۔ اب حدیث کی طرف آئے، حضور علیہ السلام کا جو معراج پر واپس تشریف لے آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا، اور حضور خود فرماتے کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا، اور وہاں میں اس حالت میں تھا، آنا بین النائم والیقظان اتانی الملک، میں سونے اور جاگنے کے درمیان تھا، یعنی اچھی طرح ابھی سویا نہیں ہوا تھا، سونے اور جاگنے کے درمیان تھا، یعنی جسے کہتے ہیں کچی نیند۔ تو اس حالت میں تھا تو فرشتہ آیا، جبریل امی آیا، اور جبریل امی نے مجھے آ کر جگایا۔ تو حضرات محترم، اب نیند جو ہے یہ بندہ ہی کرتا ہے، وہ تو نہیں کرتا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر معراج پر گئے، کہ میں سونے اور جاگنے کے درمیان تھا، جب فرشتہ آیا، جبریل امین آئے، انہوں نے مجھے جگایا۔ تو حضرت جبریل امین آ کر اٹھاتے ہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے، علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ یا تو یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا جبریل میں اپنے معبود کو خود ہی جگاتا ہوں، آپ جبریل کو الہام ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جاگ پڑے۔ تو آخر جاگتا کون ہے؟ جسم ہی جاگتا ہے، جسم کے اندر بیداری آتی ہے۔ اور یاد روایات میں آتا ہے کہ جبریل کو حکم ہوا کہ میرے معبود کے قدموں کو بوسہ دے، تو آپ کے قدموں کو جبریل نے بوسہ دیا، حضور نے آنکھیں کھولی، اور جبریل نے عرض کیا اِنَّ اللَّهَ اشْتَاقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کے
روح کے قدم تو نہیں ہوتے اور قدم جسم میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی